جمہوریت کی دعویدار مودی سرکار ایک چھوٹے سے احتجاج سے ڈر گئی۔ راہل گاندھی، پرینکا گاندھی اور دیگر اپوزیشن رہنماؤں کو گرفتار کر لیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق دلی میں اپوزیشن رہنماؤں نے الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج کیا۔ راہل گاندھی، پرینکا گاندھی اور دیگر رہنما احتجاج کی قیادت کر رہے تھے۔ بھارتی حکومت نے اپوزیشن رہنماؤں کو حراست میں لے کر احتجاج کی جگہ سے پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ بعد ازاں اپوزیشن رہنماؤں کو رہائی مل گئی۔ راہل گاندھی نے گرفتاری سے قبل کہا، یہ لڑائی سیاسی نہیں، یہ آئین بچانے کی لڑائی ہے۔ ہر فرد کا ووٹ برابر ہونا چاہیے۔ ہماری لڑائی جمہوریت اور ون مین ون ووٹ کے لیے ہے۔ مودی حکومت ہماری آواز دبانے کے لیے طاقت کا استعمال کر رہی ہے۔ ہمیں شفاف ووٹر لسٹیں چاہیے، ہم دھاندلی نہیں ہونے دیں گے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق راہل اور پرینکا گاندھی پولیس اسٹیشن سے رہائی کے بعد پارلیمنٹ سیشن میں شرکت کے لیے روانہ ہو گئے۔ راہل گاندھی نے چند روز قبل مودی سرکار کے الیکشن چوری کرنے کے شواہد دنیا کے سامنے رکھے تھے اور آج الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کا اعلان کیا تھا۔ پاکستانی کاروباری برادری کا قومی سمت پر اعتماد 4 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ حکومت کی کارکردگی سابقہ دور کے مقابلے میں بہتر قرار دی، جبکہ توانائی اخراجات اور لوڈ شیڈنگ کے باوجود کاروباری اعتماد میں اضافہ ہوا۔ گیلپ بزنس کانفیڈنس سروے کے مطابق ملکی سمت کا سکور 2024 کی آخری سماہی کے -24% سے بہتر ہو کر -2% پر رہا۔ ایک سال پہلے کے 24% کے مقابلے میں اس سال 46% کاروباری اداروں نے حکومتی پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار کیا۔ 61% شرکاء نے موجودہ کاروباری حالات کو اچھا یا بہت اچھا قرار دیا۔ خدمات اور تجارتی شعبوں میں بہتری آئی، تاہم مینوفیکچرنگ سیکٹر کی بحالی سست رہی۔ رشوت کی شکایات 34% سے کم ہو کر 15% رہ گئیں، جبکہ لوڈ شیڈنگ کے مسائل میں بھی نمایاں کمی رپورٹ ہوئی ہے۔ جناب، پاکستان اسٹاک ایکسچینج تاریخ کی بلند ترین سطح کو چھو گئی۔ ٹریڈنگ کے دوران 100 انڈیکس 1,46,927 پوائنٹس کی سطح کو چھو گیا۔ 100 انڈیکس میں 1,535 پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس 1,46,918 پوائنٹس پر ٹریڈ۔ گلگت میں نالے میں مٹی کا تودہ گرنے کا واقعہ، 7 رضاکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ رضاکار پانی کی سپلائی کی بحالی کے لیے کام کر رہے تھے۔ وزیراعلیٰ گلگت بلتستان کا قیمتی انسانی جانوں کے نقصان پر افسوس اور لواحقین سے ہمدردی کا اظہار۔ زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات دی جائیں۔ ضلعی انتظامیہ اور ریسکیو اداروں کو بھی متحرک رہنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ وزیراعلیٰ حاجی گلبر خان نے کہا کہ حکومت غمزدہ خاندانوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ جاں بحق افراد کے لواحقین کو حکومتی پالیسی کے تحت معاوضہ بھی دیا جائے گا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا گلگت میں لینڈ سلائیڈنگ کے واقعے پر دکھ اور غم کا اظہار۔ جاں بحق رضاکاروں کے لواحقین سے تعزیت، زخمی رضاکاروں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ صدر مملکت نے کہا کہ انسانیت کی خاطر جان قربان کرنے والے رضاکاروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ قیمتی جانوں کے ضیاع پر پوری قوم سوگوار ہے۔ وزیر اعظم کی زخمیوں کو ترجیحی بنیادوں پر فوری طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت۔ زخمی رضاکاروں اور شہریوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا، اور کہا انسانیت کی خاطر جان قربان کرنے والے رضاکاروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی مری میں ملاقات ملک کی مجموعی سیاسی معاشی صورتحال اور پارٹی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ کرپشن کے خاتمے کے لیے اٹھائے گئے حالیہ اقدامات کے نتائج پر بھی بات چیت ہوئی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف ایم پی اے نئی مجاز کے معاملے پر بھی گفتگو ہوئی۔ اپوزیشن جماعتوں کی احتجاجی حکمت عملی سے نمٹنے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مجوزہ قانون سازی اور ادارہ جاتی ہم آہنگی پر بھی اس ملاقات میں گفتگو ہوئی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس میں چینی کے حالیہ بحران پر بریفنگ دی گئی، جبکہ کمپٹیشن کمیشن کے مطابق غلط تخمینوں کی بنیاد پر حکومت نے گزشتہ سال چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت دی، جس سے سٹاک کم ہو گئے۔ ماضی کے بحرانوں میں بھی چینی کی ایکسپورٹ سے سپلائی محدود کی گئی۔ شوگر کارٹل کے خلاف 2010 اور 2021 میں فیصلے پاس ہوئے، مگر قانونی کارروائی تاخیر کا شکار رہی، جبکہ 2010 کا فیصلہ آج تک منظر عام پر نہیں آیا۔ وزیر خزانہ نے عدالتی مقدمات کی جلد سماعت اور کمپٹیشن کمیشن کو مضبوط بنانے اور شوگر سیکٹر کو مکمل ڈی ریگولیٹ کرنے کا اعلان کیا، اور کہا تحقیقات کے لیے اداروں سے ڈیٹا کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ اے ٹی سی فیصل آباد نے پی ٹی اے رہنما عمر ایوب کو توہین عدالت کیس میں نوٹس جاری کر دیا ہے۔ عدالت نے بذریعہ سٹی پولیس آفیسر عمر ایوب کو پیش ہونے کا نوٹس جاری کیا ہے۔ عدالت نے کہا عمر ایوب توہین عدالت کیس میں 18 اگست کو عدالت کے سامنے پیش ہوں۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے عمر ایوب کے 25 جون کے متنازع ٹویٹ کا نوٹس لے رکھا ہے۔
NA-129 लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर के कागजात नामजदगी मंजूर। रिटर्निंग ऑफिसर ने जांच पड़ताल के बाद हमाद अजहर के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दिए। इलेक्शन कमीशन ने 26 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। लीगी रहनुमा राना मशहूद और हाफिज मियां नुमान के भी कागजात नामजदगी मंजूर। तो जनाब, NA-129 लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने जांच पड़ताल के बाद हमाद अजहर के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दिए। इलेक्शन कमीशन ने 26 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए, जबकि लीगी रहनुमा राना मशहूद और हाफिज मियां नुमान के भी कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। ताहिरा हबीब के भी कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। कराची की बात करेंगे, जहां जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर हैं। बाजारों में 14 अगस्त से मुतालिक बच्चों और बड़ों के लिबास, बैजेस और झंडे शहरियों का तवज्जो का मरकज बन चुके हैं। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हिना असलम। जी, मार्के हक जश्न आज़ादी की तैयारियों की रौनकें दोबारा हो गई हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ओल्ड सिटी एरिया में, जहाँ पे शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है और ख़रीदारी में मसरूफ़ है। यहाँ पे लंबी कतार पे स्टॉल्स मौजूद हैं। स्टॉल्स पे बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे सजाई गई हैं। अगर कपड़ों की बात की जाए तो इस बार कपड़ों में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं। मर्द हज़रात भी इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं और ख़रीदारी कर रहे हैं। ख़वातीन का कहना है कि अपनी शॉपिंग के बाद वो अपने घर को सजाने के लिए ये चीज़ें खरीद रही हैं। यहाँ पे मौजूद जो बड़े परचम हैं वो शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। लोग यहाँ पे बड़े परचम को ख़रीद रहे हैं। लोगों का कहना है कि अपनी तैयारी के साथ साथ अपने घर को भी इंतहाई खूबसूरत अंदाज में 14 अगस्त के दिन सजाएंगे और लोगों को बताएंगे, दूसरे मुल्कों को बताएंगे कि पाकिस्तानी कौम भी किसी से कम नहीं है। ये हमारे लिए इंतहाई खुशी का दिन है और हम इसको इंतहाई खूबसूरत अंदाज में मनाएंगे। जी, इसराइली वहशियाना हमले। 22 माह से जारी गजा जंग में 662 फलस्तीनी खिलाड़ी शहीद हो गए। फलस्तीनी फुटबॉल एसोसिएशन के मुताबिक अक्टूबर 2023 से गजा और मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज ने 288 खेलों के मैदान, स्टेडियम, जिम और क्लब तबाह किए। बमबारी से गजा में फलस्तीनी फुटबॉल एसोसिएशन का हेडक्वार्टर भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। इसराइल के हालिया तबाहकुन हमलों में पहले ऑफ फलस्तीन के नाम से मशहूर फुटबॉलर सुलेमान अल उबैद भी शहीद हो गए। दहशतगर्द इजराइलियों के सहाफ़ियों पर भी हमले जारी। अल जजीरा के मारूफ सहाफ़ी अनस अल शरीफ समेत 5 सहाफ़ी टारगेट किलिंग में शहीद हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने गजा सिटी के अल-शिफा हॉस्पिटल के बाहर सहाफ़ियों के खैमे पर टारगेटेड हमला किया। हमले में अल जजीरा के अनस अल शरीफ के अलावा मोहम्मद कुरैका, कैमरामैन इब्राहिम ज़ाहिर, मोहम्मद नौफल और मोमन जाँ बहक हुए। अनस अल शरीफ ने अपनी आखिरी तहरीर में सहाफ़त के दर्दनाक सफ़र और अपने बच्चों से जुदाई का जिक्र किया। अल जजीरा ने इसराइली हमले को आसादी सहाफ़त पर हमला करार देते हुए आलमी बरादरी से फौरी इक़दामात का मुतालबा किया है। इसराइल ने इंतहाई हठधर्मी से टारगेट हमले की तस्दीक कर दी। कहा, अनस अल शरीफ हमास रहनुमा था। अल जजीरा ने इसराइली इल्ज़ाम को बेबुनियाद करार दे दिया। अक्टूबर 2023 से अब तक इसराइली हमलों में 200 से ज़ायद सहाफ़ी जाँ बहक हो चुके हैं।